أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، ایک جملہ عام طور پہ حکمت کے لیے بولا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا۔ اگر اس جملے کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو کمینہ اور جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے وہ اس کو ملے گا، کب ملے گا یہ بھی اس مالک نے لکھ دیا ہے، اس سے پہلے مل نہیں سکتا، نصیب سے بھی زیادہ اس کو مل نہیں سکتا جتنا اللہ رب العزت نے اس کے کھاتے میں لکھ دیا۔ اس لیے سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے سادہ کپڑے، سادہ گھر، سادہ سواری دی ہے تو اس کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں غریب ہوں، وہ امیر ہے، میں سادہ کپڑے پہنتا ہوں، وہ برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا ہے، اللہ رب العزت نے کسی کو اونچا کسی کو نیچا بنایا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین حال انسان کی زندگی کہ اس کی زندگی خوشگوار رہے، وہ پریشان نہ ہو، اپنی زندگی کے اندر تکلیف اور مصیبت میں نہ پڑے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات میں رہے۔ اگر انسان اپنی اوقات سے باہر جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر اس کو تکلیف اور مصیبتیں اٹھانی پڑے گی۔ جہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کو رکھا ہے اس کو وہاں پہ رہنا چاہیے۔ جتنا اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے اس پہ اس کو خوش ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ کمزور، بیمار، تنگ دست، غریب اور پریشان کی طرف دیکھا کرو، اس سے تمہاری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ کسی بڑے آدمی کی طرف دیکھو گے، ظاہری بات ہے دل کے اندر حرص، طمع، لالچ پیدا ہوگا کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہو۔ کسی تندرست کو دیکھو گے تو سوچو گے کہ یہ تندرست ہے، میرے جسم کے اندر یہ بیماری ہے۔
उन बीमारों की तरफ भी देखा कर जो बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं। तुझे सुकून मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे चलता फिरता इंसान बनाया है, तुझे बिस्तर के ऊपर नहीं लिटाया। इसलिए इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन हल ये है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून ही सुकून रहे। बेहतरीन हल ये है कि इंसान अपनी औकात के अंदर। इसकी दूसरी मिसाल इस तरह ले लें, अगर किसी आदमी को वो मोटरवे के ऊपर सफ़र करता है तो उसके लिए कुछ रूल हैं और उनके अंदर वो रहेगा तो उसको कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। स्पीड की लिमिट उन्होंने बताई हुई है कि इतनी स्पीड में रहना है। जब मोटरवे के ऊपर सफ़र करना है तो सीट बेल्ट बांध लेना है। अपना शनाख्ती कार्ड तुम्हारे पास हो, लाइसेंस तुम्हारे पास हो, गाड़ी के कागजात मुकम्मल हो। अब ये चीज़ें, ये औकात एक हद मुकर्रर कर दी। अगर इस औकात से वो बाहर जाएगा, स्पीड की लिमिट बढ़ाएगा तो हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए तो परेशानी बढ़ेगी। जेब के अंदर अगर लाइसेंस नहीं है, उन्होंने रोक के पूछ लिया तो फिर भी परेशानी बन सकती। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी औकात के अंदर रहे। बेटा है तब भी, बेटी है तब भी, बीवी है तब भी, खामद है तब भी, माँ बाप है तब भी, शगीर्द है तब भी, मुलाजम है तब भी, हर एक अपनी औकात के अंदर है तो कभी भी उसको परेशानी का सामना नहीं करना। उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून ही सुकून रहेगा। जैसे एक जुमला बोला जाता है, आपने सुना होगा पहले भी, कि अगर समुंदर का पानी अपने दायरे से बाहर निकल जाए तो तूफान बन जाता है, अगर इंसान अपने दायरे से बाहर निकल जाए तो शैतान बन जाता है। क्यों? इंसान का काम क्या है? इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए पैदा किया है? इंसान को पैदा किया अपनी बंदगी के लिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी नहीं करता तो ज़ाहिरी बात है कि वो शैतान बन जाता है। कि मालिक ने जिस काम के लिए उसको पैदा किया है, एक हद मुकर्रर की है उसके लिए, वो उससे बाहर निकलता है, रब बनने की कोशिश करता है, फिर ज़ाहिरी बात है उसके लिए नुकसान ही नुकसान होगा। और नुकसान आपने देखा होगा, नमरूद और फिरौन जैसे लोग जो सरकश लोग थे इस दुनिया के अंदर, अपने आप को रब कहने वाले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी से निकल गए तो दुनिया के अंदर भी उनका अंजाम देख लें, आखिरत के अंदर भी उनका अंजाम बुरा होगा। यही इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बंदगी के लिए कहा है कि तूने मेरी बंदगी करनी है। एक तरफ यही इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइशों पे आजमाइशें दी हैं कि ये बंदा देखते हैं मेरी बंदगी में कितना आगे तक जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइशें दे दे के फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब अल्लाह ने उसको कहा अपने रब के सामने झुक जा, उसने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने रब का जो दो जहानों का रब है वो उसकी बंदगी के लिए, फरमाबरदारी के लिए झुक गया। ये फायदा होता है बंदगी का। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पे करते हैं। कई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ये औकात में रहने का फायदा। औकात से बाहर जाओगे परेशान हो जाओगे, तकलीफें मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया है अल्लाह के अपने आखिरी नबी की उम्मत में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। और उम्मत में पैदा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो हमें उम्मती बन के रहना चाहिए, हमें उम्मती बन के रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को ज़ाया ना कर लो। जो भी उम्मती नहीं बना आज तक लानत उसका मुकद्दर बन चुका।
اگر امتی بن گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، امتی بن جاؤ اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کر لو، فرمایا میری اطاعت کرو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اگر تم نے اطاعت نہ کی تو ابو جہل کا لیبل لگا کے قیامت تک اس کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ امتی نہ بنے، ابو لہب کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، امتی کی جگہ نبی بننے کی کوشش مرزا غلام احمد قادیانی نے کی، قیامت تک سب سے زیادہ لعنتیں اس کے اوپر برستی رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبوت کا دعویٰ کیا، قیامت تک سب سے زیادہ لعنتیں اس کے اوپر برستی ہیں۔ اللہ رب العزت نے موت کیسی ذلت کی دی، واش روم کے اندر مرا، امتی نہیں بنا تھا، اوقات سے باہر ہو گیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حکمران نہ بنے، ہم ماتحت ہیں تو ماتحت رہیں، ہم رعایا ہیں تو رعایا رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حکمران نہ بنیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی محفل مجلس میں بیٹھ کے صرف یہی باتیں، حکمرانوں نے یہ کر دیا، لوگوں کو اکساتے رہنا، حکمرانوں کے خلاف یہ کام کبھی نہ کریں۔ 13 صدیاں گزر گئی ہیں، 14ویں صدی جاری ہے، 13 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے بھی حکمرانوں کے خلاف اس طرح کا اعلان بغاوت کیا وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو۔ ہاں احتجاج ریکارڈ کروانا آپ کا حق ہے، وہ کسی فورم پہ آپ اچھے طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اگر احتجاج آپ نے ریکارڈ کروا دیا، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کو کہیں کہ ہم نے جو احتجاج کیا ہے اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے، یہ کام ہمارا نہیں، ہم نے اپنا حق ادا کرنا۔ کیوں؟ دین تو ہے ہی خیر خائی کا نام۔ حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، فرمایا دین و نصیحہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دین خیر خائی کا نام ہے، فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا مسلمانوں کے اماموں کے لیے بھی دین خیر خائی کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر بھی اپنی اوقات کے اندر رہیں، حکمرانوں کو نہ کوسیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ ہم اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں جب حکمرانوں کے اوپر طرح طرح کے طنز اور لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں بغاوت کے لیے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال تو ہم نے ابھی تک ٹھیک نہ کیے کہ ہم حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہیں۔ اعمال کی تو یہ حالت ہے کہ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، قاری صاحب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، ایک بندہ کہنے تھا قاری صاحب دعا کر دیں اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں بارش کی دعا بھی کرتے ہیں، یہ 500 روپیہ مجھے ملا تو یہ 500 روپیہ کس کا؟ 4-5 بندے کھڑے ہو گئے، جی میرا 500 ہے، میرا 500 ہے، میرا 500 ہے، 4-5 بندے کھڑے ہوئے۔ قاری صاحب کہتے ہیں یہ 500 روپیہ میری بیوی نے مجھے دیا، میں نے سبزی لے کے گھر جانا ہے، پہلے اعمال ٹھیک کرو پھر بعد میں نماز دعا بھی کر لیں گے بارش کی۔ حالت تو ہماری ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنی اوقات میں ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہی تو فرمایا ہے، جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، عورتوں کے لیے ہے وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ مرد کو عورت بننے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو مرد بننے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ، اور یاد رکھو جو توبہ کرے وَلَا تَطْغَوْا، حد سے نہیں بڑھے گا۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی حدیں مقرر ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يُدْخِلْهُ نَارًا، فرمایا جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا ہم اس کو آگ کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو بیٹا اپنی اوقات کے اندر رہے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کو کیا مقام دیتے ہیں۔
بیٹا بیٹا بن کے رہے. باپ بننے کی کوشش کرے گا تو نافرمانی اور سرکشی ہوگی. باپ اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹوں کو کیا کرے گا؟ اس کو مار دے گا. اس کو مار دے گا یا اس کو یہ کہے گا گھر سے نکل جا. اوقات سے باہر ہوا بیٹا, باپ بننے کی کوشش کی, گھر سے نکال دیا گیا. ایک یہی بیٹا ہے. باپ کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ. فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ صابرین. بیٹا کہتا ہے ابا جان تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا اس کو پورا کریں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اگر اللہ رب العزت نے چاہا میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا. یہی اسماعیل علیہ السلام ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اسماعیل کا تذکرہ پڑھ کے دیکھو إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, اور سچا بھی تھا, وعدے میں بھی پکا تھا, اللہ کا نبی بھی تھا, رسول بھی تھا. اگر اب بیٹا اپنی اوقات میں رہے, اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ بیٹے کو اپنی اوقات میں رہے, باپ بننے کی کوشش نہ کرے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگر بیٹی دی ہے کسی کو تو بیٹی کو چاہیے کہ اپنی اوقات میں رہے. اوقات سے باہر ہوئی, دیکھا کراچی کے اوپر میں نے ویڈیو دیکھی, یقین کرے دل خون کے آنسو روتا تھا. ماں تڑپتی تھی کہ بیٹی میرے ساتھ بات تو کرے اور دیکھو تو صحیح میری طرف. لیکن کیا کریں, پاکستان کا قانون ہی ایسا ہے اللہ کے فضل سے. بیٹی نے اسٹیٹمنٹ دے بھی لی کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں, لیکن زیادہ اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں. اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں تڑپ رہی ہے عدالت کے اندر, کچہری کے اندر. اور یہ نقصان کس چیز کا ہے؟ جب بیٹیوں کا ہم اوقات سے باہر کرتے ہیں. یونیورسٹی جائے بیٹی, کالج بھی جائے, اسکول بھی جائے, ہر جگہ پہ جائے, ضرورت کے مطابق موبائل بھی استعمال کرے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن بیٹی کے اوپر نظر ماں باپ کی ہونی چاہیے. ہم نے اس کو اوقات سے باہر کیا تھا نا. اور یہ نشہ کس چیز کا ہے؟ یہ کس چیز کا سارا خمیازہ ہے؟ یہ اسی پب جی گیم کا خمیازہ ہے. اسی کی وجہ سے اس کی دوستی ہوئی, وہ گھر سے بھاگ کے آئی. اور پھر آپ نے لاہور کے اندر بھی دیکھا پب جی گیم کی وجہ سے ایک لڑکے نے اپنے سارے گھر والے مار دیے. اور میں حیران ہوتا ہوں, میں اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیتا, موبائل نہیں دیتا. صرف میری بڑی بیٹی کو صرف اتنا پتہ ہے کہ فون آ جائے تو سننا کیسے. وہ بھی اس وجہ سے اس کو سکھایا کہ کہیں پہ بندہ سوئے تو چلو فون سن لیتے, اس کا میں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں موبائل کی بڑی سختی رکھتا ہوں ابھی تک. اور میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسکول نہیں جاتے, پب جی گیم کھیلتے ہیں. اور پھر ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کے لیے دعا کرتے قاری صاحب اس کی عادتیں نہیں ٹھیک ہو. اوقات سے باہر ہم نے کیا, پھر اس کا نقصان. بیٹی اگر اوقات کے اندر ہے, شرم و حیا والی ہو, اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر گئے تھے, دیکھا 2 لڑکیاں کھڑی ہیں پانی پلانے کے لیے, پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ گھر گئی, باپ نے پوچھا آج پانی کیسے پلایا, واپس آئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما تمشی علی استحجاء, ان میں سے ایک آئی تو حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ہے. اس حیا, اگر حیا نظر کے اندر ہو بیٹی کے, اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اس نے آگے کہا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تجھے میرا باپ بلا رہا ہے اس وجہ سے کہ تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا, تجھے تیری مزدوری دینے کا وہ ارادہ رکھتا ہے. بیٹی اوقات کے اندر ہے, ماں باپ کا سر نیچا نہیں ہوتا. اوقات سے باہر ہو جائے ماں باپ اسی طرح رولتے رہ جاتے. بیٹی اگر اوقات کے اندر ہے تو بھائیوں کا کبھی سر نیچا نہیں ہوتا. یہی بہن ہے نا, یہی بہن ہے.
اللہ رب العزت قرآن مجید میں تذکرہ کرتے ہیں نا اسی بہن کا. اٹھائیے ذرا قرآن مجید. وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون. کون بہن ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں پھینک دیا نا ماں نے, صندوق میں ڈال کے, اسی بہن کی ذمہ داری ماں نے لگائی, بیٹا جانا اپنے بھائی کا خیال رکھنا. یہ بہنیں اگر اوقات میں رہیں بھائیوں کی عزت کا خیال رکھتی ہیں. یہ بہنیں اگر اوقات میں رہیں بھائیوں کے اوپر دکھ تکلیف کا وقت آئے ان کا سہارا بنتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی کو کہا کہ جا ذرا دیکھتی رہنا صندوق کو, تیرا بھائی صندوق کے اندر ڈال کے نہر کے سمندر کے سپرد کر دیا, دریا کے سپرد, پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا, اس کا خیال رکھنا. کہاں جاتا ہے؟ بہن نے پھر پورا حق نہیں ادا کیا. اوقات کے اندر رہ کے اس بہن نے اپنے بھائی کا پورا حق ادا کیا. اگر بیوی ہے تو بیوی اپنی حد کے اندر رہے, اوقات کے اندر رہے, خامد بننے کی ضرورت نہیں. پہلی بات یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس اور تم اس کا لباس ہو. لباس کا کیا مطلب ہے؟ اس جسم کے اوپر شاید کوئی ایسے نشانات ہوں جس کی وجہ سے یہ لباس پہننے کی وجہ سے وہ نشانات چھپ جاتے ہیں. بیوی کو اس وجہ سے لباس کا, اگر تیرے خامد میں کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو چھپا کے. پہلی بات یہ کہ اگر تیرے خامد میں کوئی غلطی ہو اس کو چھپا کے رکھنا ہے. اس کے جسم کے اندر ہو کوئی غلطی, کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہو, اپنے خامد کی نمائش نہیں کرنی, لوگوں کو نہیں بتانا. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ بیوی لاڑ کا دوسرا نام. ہمارے ہاں یہ ہم سمجھتے ہیں, کچھ لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی جو ہے نا اس کو گھر کے اندر کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ لاڑ کس کے ساتھ کی؟ اپنی بیویوں کے ساتھ کی. اب یہ عائشہ کو کیا کہتے ہیں؟ یا عائش, یہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا کھانا کھاتے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج اللہ کے نبی کو کھانا پسند ہے یا نہیں. کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا اللہ کے نبی جب کھانا اچھا ہوتا تو پیٹ بھر کے کھاتے, جب کھانا اچھا نہیں ہوتا تھا تو تھوڑا سا کھا کے کہتے مجھے بھوک نہیں ہے. فرمایا کبھی اللہ کے نبی نے کھانے میں عیب نہیں نکالا. یہی لاڑ ہے بیوی کے ساتھ. اور بیوی کو چاہیے اپنے خامد کا خیال رکھے, اور خامد کو چاہیے کہ خامد بھی اپنے اوقات میں رہے. خامد بھی اپنی اوقات میں رہے. جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی, اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو یہ ٹوٹ جائے. اس لیے چاہیے بیوی بھی اپنی اوقات میں رہے, خامد بھی اپنے اوقات میں رہے. جو دونوں اوقات میں رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. جب اوقات سے باہر ہوں گے پھر طلاقیں, پھر خلے, پھر یہ معاملات, پھر لڑائیاں بڑھتی. اس کے بعد اگر ملازم ہے تو اپنی حیثیت میں رہے. اب یہ بندہ ہر کو سوچے کہ شاید میری وجہ سے میں ملازم ہوں, میں ساری زندگی ملازم ہی رہوں گا. پہلے میں نے بات کی اللہ رب العزت نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ کسی کو مالک بنایا, کسی کو نوکر بنایا. اللہ کے نبی کے دور کے اندر, اب اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی کچھ ایسے تھے جو ملازم تھے, غلام تھے. اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے, لیکن غلام تھے. تو ابوبکر صدیق نے کتنے غلاموں کو لے کے آزاد کروایا, لیکن اگر غلام امانت دار ہو, وقت کی پابندی کرنے والا ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر وہ چلتا زمین پہ ہے, اس کے پاؤں کی آواز اللہ رب العزت اللہ کے نبی کو جنت میں سناتا ہے. حضرت بلال حبشی غلامی تھے نا, وقت کی بھی پابندی ہے. اللہ کے نبی نے اذانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے, بلال اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے. ہمارے ملازموں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے, اور اکثر ملازموں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈیوٹی صحیح طرح سر انجام ہی نہیں دیتے. کسی بھی طرح کا بندہ ملازم ڈیوٹی صحیح طرح سر انجام نہیں دینی, اور تنخواہ کو رونا روتے رہنا کہ تنخواہ تھوڑی ہے, برکت نہیں ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا کریں, برکت اسی میں نہیں آتی جب بندہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا. 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, 6 گھنٹے موبائل چلایا, 2 گھنٹے ڈیوٹی کی, یہ جو پیسے لے رہا ہے وہ حلال کے نہیں ہوں گے, پھر وہ حرام کے پیسے ہوں گے, پھر اس میں برکت نہیں رہے گی. اور پھر امانت اور دیانت ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے اندر
غلامی بھی کی ہے اور اپنی ایمانت اور دیانت کا بھی خیال رکھا. آخری بات، اگر شاگرد ہے تو شاگرد اپنی اوقات میں رہے، استاد بننے کی ضرورت نہیں. جب شاگرد استاد بننے کی کوشش کرتا ہے نا تو استاد کو آنکھیں دکھاتا ہے. اور یقین کریں، ہمارے استاد ہوتے تھے اسحاق قادر احمدی صاحب، اللہ تعالیٰ غنی کرامت کرے. میں جب نیا جامعہ میں پڑھنے کے لیے آیا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ استاد جی نے نا 2 لڑکوں کو بددعا دی تھی، اور دونوں کھوتی ریڑھی چلاتے، صرف انہوں نے آنکھیں دکھائی تھی شیخ صاحب. یہ میں نے ایک مثال بیان کی، اس طرح کی کئی ایک مثالیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.